اردو کی نئی کتاب نویں جماعت کے لیے ہے یہ، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے نواب مرزا خان داغ۔ تو داغ کی جو پیدائش ہے وہ دلی کی ہے۔ استاد داغ 1831 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ جب داغ کی عمر 9 برس تھی تب ان کے والد نواب احمد بخش کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے والد نے مرزا محمد سلطان ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے والد نے مرزا محمد سلطان اور مرزا فخر و بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے، ان سے شادی کر لی۔ پھر داغ کی تعلیم و تربیت شاہی قلعے میں ہوئی۔ شاعری میں ذوق کے شاگرد ہوئے اور فارسی کی تعلیم میں زمانے کے مشہور عالم مولوی غیاث الدین رامپوری سے حاصل کی۔ داغ نے دوسرے شہزادوں کی طرح شاعری اور ادب کے ساتھ شہرہ روی کو بھی تربیت پائی۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد داغ رامپور چلے گئے اور پھر نواب کلب علی خان کے دربار میں ملازم ہوئے۔ 1886 میں نواب رامپور کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد داغ رامپور چھوڑ کے چلے گئے۔ 2 سال تک مختلف شہروں میں رہنے کے بعد 1888 میں حیدرآباد چلے گئے، وہیں آباد ہوئے اور شاعری میں نظام حیدرآبادی کے استاد ہو گئے۔ پھر عمر کا آخری حصہ بڑے آرام سے گزارا، وہیں حیدرآباد میں 1905 میں انتقال ہوا۔ شاعری میں ان کی شہرت شروع سے آخر تک قائم رہی اور اس میں اضافہ ہی ہوا۔ داغ کے شاگردوں میں اقبال جیسے عظیم الشان شاعر کا نام بھی ہے، یعنی جو علامہ اقبال ہیں وہ بھی داغ کے کیا تھے؟ شاگرد تھے۔ ٹھیک ہے۔ داغ کی شاعری ہلکے پھلکے عشقیہ جذبات اور معاملات سے بھرپور۔ داغ کی شاعری زبان دلی کے بہترین استعمال ملتا ہے۔ اشعار میں روانی اس قدر ہے کہ معلوم ہوتا ہے بغیر کوشش کے برجستہ شعر ہو گیا۔ داغ کی شاعری متوسط سطح کی شاعری ہے، نہ زیادہ بلند اور نہ بہت کم تر۔ اور ان کی شاعری کے جو الفاظ معنی وہ یہ ہیں: پہلا شعر ہے اس کا مصرع ہے، اس کا دوسرا مصرع ہے اس کی تشریح ہے، چوتھا مصرع ہے اس کی تشریح ہے، پانچواں مصرع ہے اس کی تشریح ہے، کاش ایسا ہوگا کہ روز محبوب۔ غزل دوسری ہے، اس کی تشریح آ گئی، پہلے کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کیا نام ہے، پانچویں کی۔ اب اس میں یہ ہے کہ غزل نمبر 1، شعر نمبر 4، اس شعر کا مقابلہ غالب کے مندرجہ شعر سے کیجیے۔ ٹھیک ہے، غالب کی بہت مشکل ہے اور یہ سارے دل کو مفت سے کیا مراد ہے، یہ اس کی مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کے بعد مثنوی کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے۔ تھینک یو فار واچنگ۔